انہوں نے رات تو فورن فنڈنگ دیکھ ہی لی ہوگی جو 5-5.5 ارب روپیہ آ گیا 3 گھنٹے کے اندر. تو ہمارا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے کیونکہ میرا انٹریکشن ان سے بہت زیادہ ہے اور مجھے انہوں نے سپورٹ جس کو کہتے ہیں فورن فنڈنگ کہ وہ لوگ جو بیچارے محنت کش لوگ جن کے اوپر ملک چلتا ہے ان سے، کیونکہ میں شوکت خانم میں جب میں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیا آج سے 30 سال پہلے، تو یہاں تو بڑی جلدی ڈونر فٹیگ ہو گئی. تو میں پھر جدھر پاکستانی تھے دنیا میں، تب سے میرا ان سے ریلیشن شپ ایکچولی میرے پہلے بھی تھی کرکٹ کی وجہ سے، کیونکہ ہم جب کرکٹ باہر کھیلتے تھے تو اوورسیز پاکستانی آ کے سپورٹ کرتے تھے. لیکن جب میں نے شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو میں پھر باہر نکل گیا. یہاں لوگ جو لوگ بڑے پیسے والے تھے وہ باہر سے کہہ دیتے تھے کہ وہ آفس میں نہیں بیٹھا صاحب، تو میں تب باہر نکل گیا. تو میرا اوورسیز پاکستانیز نے میری پھر مدد کی. یہ شوکت خانم جو بنا یہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اوورسیز پاکستانیز کی تھی، جس کو ہم فورن فنڈنگ آج کل کہتے ہیں. اس کے بعد جب میں نے نمل یونیورسٹی میں ان سے پیسے اکٹھے کیے، پھر جب آہستہ آہستہ جب ہماری پارٹی اٹھنے لگی تو سب سے پہلے سپورٹ اوورسیز پاکستانیز نے کی اور ادھر سے پھر ہم نے پیسہ اکٹھا کیا، جس کا یہ الیکشن کمیشن کے اندر اتنا بڑا ڈرامہ چلا ہوا ہے کہ میں ابھی تک حیران ہوں. انہوں نے رات تو فورن فنڈنگ دیکھ ہی لی ہوگی جو 5-5.5 ارب روپیہ آ گیا 3 گھنٹے کے اندر. تو میں تب بھی جب میں اوورسیز پاکستانیز کو ملتا رہا تو میں نے ہمیشہ میرے دل میں یہ تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ پاکستان کو بیل آؤٹ کریں گے. IMF نہیں کرے گی، فرینڈلی ملک نہیں کریں گے، یہ کریں گے بیل آؤٹ. کیونکہ ان کے پاس جو پیسہ اس وقت جو ڈالرز پڑے ہیں، اگر ہم صحیح معنی میں اس کو ہم ٹیپ کر لیں، اور ہم نے کیا، ریمیٹنسز میں ہم نے بڑا زور لگایا اور ریکارڈ ریمیٹنسز آئیں اور ایکچولی اس کی وجہ سے ہم بچے رہے، کیونکہ انہوں نے 31 یا 32 ارب ڈالر بھیجا باہر سے. کبھی اتنا پیسہ نہیں آیا تھا اور یہ بھی تھوڑی سی ایفرٹ کی تھی ہمیں، کیونکہ ہم اتنے اور پرابلمز میں پھنسے ہوئے تھے. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب صورتحال جس بھی گورنمنٹ کو ملے گی اس کو بڑا اب آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی. یعنی اس کو پاکستان کو ایسے چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نے پاکستان کو نہیں چلایا. ہمیں اب وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو اب تک ہم نے وہ سٹیپس نہیں لیے. ہمیں پہلے سے، اب جو میری شوکت سے کل بات ہوئی تھی، اب پہلے سے ہمیں وہ تیاری کر کے آنی پڑے گی جو ہم نے 2018 سے پہلے نہیں کی. وہ کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمیں پہلی پریزنٹیشن تو ملی جب میں پرائم منسٹر آفس میں تھا. تو مجھے تو پہلی دفعہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ وابڈا میں کتنا حالات ہے، تو پینشنز اب کدھر تک پہنچ گئی ہیں. مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا ان چیزوں کا. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ جب جو بائیڈن جب پریزیڈنٹ بنا تو 2.5 مہینے پہلے پریزیڈنٹ جب الیکٹ ہوا اور آفس میں گیا، 2.5 مہینے پہلے اس کو پریزنٹیشنز ہر ڈپارٹمنٹ نے دی. تو ان کی پوری ٹیم کی تیاری تھی. جیسے انہوں نے آفس سنبھالا تو ان کے پاس پوری سارا سمجھ تھی کہ کون سی ایریاز میں کیا انہوں نے کرنا. تو میں تو جب پہلی دفعہ آفس میں آیا تو پہلی دفعہ مجھے پریزنٹیشنز ملی کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے، تو فلانا یہ ہے. تو اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اب پوری اپنی اکنامک ٹیم بنائیں گے اور وہ صرف یہی نہیں کہ اسیس کرے گی، لیکن اب وہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کیا ہے. اور میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو کوئی اکنامکس نہیں ہے نا کہ آپ قیمتیں بڑھاتے رہیں اور پیسے اکٹھے کرتے رہیں. یہ تو کوئی اس میں کوئی جینیس نہیں چاہیے. وہ تو MQM بڑا اچھا پیسہ اکٹھا کر لیتی تھی بھٹا لے کے، وہ تو لوگوں کو پیسے بڑھا دیتے تھے نا. وہ جو دکاندار تھا وہ اپنی قیمت بڑھا دیتا تھا اسے جب پیسے لیتے تھے. تو یہ تو کوئی اکنامکس نہیں ہے. اکنامکس یہ ہے کہ ابھی ثاقب شیرانی نے بڑی اچھی بات کی کہ سب سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اپنے انسانوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ کا جو سب سے ونریبل سیکشن آف پاپولیشن ہے اس کو آپ نے کیسے بچانا ہے. اور یہ دو پارٹیز، یہ انہوں نے جو کیا 4 مہینے کے اندر،